السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے دوہری شہریت کی، اور دوہری شہریت ہمارے لیے کیوں پرابلم ہے، دنیا کے لیے کیوں پرابلم نہیں ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا کے 8 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ دوہری شہریت کے ساتھ آپ ملک کے صدر بھی بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل میں، فرانس میں، آسٹریا میں، اور صومالیہ کے اندر، آذربائیجان کے اندر، آرمینیا کے اندر، ٹوٹل کوئی 8 ملک اس طرح کے ہیں جہاں پہ آپ دوہری شہریت رکھنے کے باوجود وہاں کے صدر بن سکتے ہیں۔ دنیا کے 18 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ ان کی آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈوال نیشنلٹی ہو۔ آپ رشیا میں کر سکتے ہیں، یو کے میں کر سکتے ہیں، جرمنی میں کر سکتے ہیں، فرانس میں کر سکتے ہیں، اسرائیل میں کر سکتے ہیں، انڈیا میں کر سکتے ہیں۔ آپ تبتن ہو، نیپال سے ہو یا بھوٹان سے ہو، تینوں صورت میں آپ انڈین آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کامن ویلتھ سٹیزن ہیں تو یو کے اندر آپ ایم پی کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، آپ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا جو بات چل رہی تھی اوباما کے اوپر، برتھ رائٹ کا جو پرابلم چل رہا تھا، ایک رپورٹ کے مطابق 23 سال تک پریزیڈنٹ باراک اوباما کے پاس کینیا کا پاسپورٹ بھی تھا، وہاں کی نیشنلٹی بھی تھی۔ جان مکین کے پاس ڈوال نیشنلٹی تھی، ٹیڈ کروز کے پاس ڈوال نیشنلٹی، ڈوال ریزیڈنسی تھی۔ ابھی آپ نئے پہ آ جائیں تو سنومی جو ہیں جورجیا کی پریزیڈنٹ، یہ فرانس کی ایمبیسڈر تھیں 2003-2004 کے اندر جورجیا کے اندر، اور اب یہ جورجیا کی پریزیڈنٹ بن گئی ہیں۔ صومالیہ کے جو بھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ یو ایس نیشنل بھی ہیں۔ لتھونیا کے بھی پیچھے رہ چکے ہیں پرائم منسٹر یا کوئی جو کہ یو ایس کے نیشنل بھی تھے۔ آپ سب کو چھوڑ دیں، ابھی آپ بورس جانسن کو دیکھ لیں جو ابھی کرنٹلی یو کے پرائم منسٹر ہیں۔ یہ نیو یارک کے اندر پیدا ہوئے، نیو یارک میں پلے بڑے، 23 سال کی عمر تک تو نیو یارک میں رہے، کولمبیا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ بعد میں تو ان کو محبت ہو گئی، ایٹون کالج میں چلے گئے یا اسکالرشپ کے اوپر۔ 2016 تک ان کے پاس یو ایس نیشنلٹی بھی تھی، 2016 میں ریناؤنس کیے۔ اس سے پہلے لندن کے میئر بن چکے تھے، ایم پیز رہ چکے تھے۔ یہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے ریناؤنس کی اپنی جو یو ایس کی جو سٹیزن شپ ہے۔ تو یہ ڈوال نیشنلٹی ہے، یہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ کے اوپر الاؤ ہوتی ہے۔ آپ آرمی کے اندر بھی آ سکتے ہیں، آپ ملک کے صدر بھی بن سکتے ہیں، پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، اور کمپنیز چلانا تو ایک الگ بات ہے۔ اور آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے نا، آپ نے تانیہ دروز ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا، باقی بھی تو ہیں، معید یوسف صاحب ہیں، شہزاد گل صاحب ہیں، ندیم بابر صاحب ہیں، دوسرے جو ندیم صاحب ہیں وہ ہیں۔ یہ 4-5-6 تو لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کے پاس ڈوال نیشنلٹی موجود ہے۔ معین قریشی نہیں تھے آپ کے پاس پرائم منسٹر، ان کے پاس ڈوال نیشنلٹی تھی۔ آپ کے پاس شوکت ترین صاحب تھے، ان کے پاس تھی۔ رحمان ملک کے پاس ڈوال نیشنلٹی تھی، وہ آپ کے منسٹر آف انٹیریئر رہے کتنے سالوں تک، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب یہ ساری کی ساری پرابلم نکل کر آ گئی ہے۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں نا کہ کتنے ہمارے سابق لوگ ہیں بڑے بڑے جو بھی دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو ان کے پاس بھی ڈوال نیشنلٹی تھی۔ تو ڈوال نیشنلٹی پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس بات کا ہے کہ ہم وہ لائحہ عمل طے کریں، وہ پروسیجر طے کریں کہ باہر ملک سے ایک بڑا شخص آ کے ملک کے اندر کسی بھی نوعیت کے اوپر آپ کو سرو کر سکے۔ آپ پوپ کی ایگزامپل لے لیجئے، پوپ فرانسس جو ہے ابھی ارجنٹائن کے ہیں، تو ویٹیکن سٹی کی تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس اٹلی کا ہی نیشنل کیوں نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی میں لوگ ہی کتنے ہیں، 800 لوگوں کی تو پاپولیشن ہے ویٹیکن سٹی کے پورے ملک کی، اور جو بھی آتا ہے تو اس کو ویٹیکن سٹی کا پاسپورٹ مل جاتا ہے ہولی سی کا۔ تو جارج فرانسس ابھی ہیں ارجنٹائن کے، ان سے پہلے جو بینیڈکٹ تھے وہ جرمنی کے تھے، جان پال میرے خیال سے پولینڈ کے تھے۔ دنیا بھر کے ملک گھومنے کا یہ فائدہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو فرانس کا صدر ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ اندورا کا صدر بھی ہوتا ہے۔ اب اندورا والوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی سیکورٹی رسک کی، ہم لوگوں کو ساری سیکورٹی رسک کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی یہ پوپ بنتے ہیں ویٹیکن سٹی کے، سب کے سب ڈوال نیشنل ہوتے ہیں، وہ بھی ڈوال نیشنلز کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے پاس پرابلم ہے ڈوال نیشنلز کا، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایسے پروسیجرز بنانے پڑیں گے جن کے تحت آ کے یہ لوگ کام کر سکیں۔ آپ پاکستانی کمپنیز کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے، کون سی ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو اچھا کام کر رہی ہو، اور ان کے فاؤنڈر، سی او، کو فاؤنڈر اسٹارٹ اپس کے، ان کے پاس باہر ملک کی ڈوال نیشنلٹی نہ ہو۔ آج کل جس طرح ٹریول کرنا پڑتا ہے، پاکستانی پاسپورٹ اور ویزے کے جو حصول کے لیے ایشوز ہوتے ہیں، تمام چیزیں، اس میں چیزیں بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ 19 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈوال نیشنلٹی پاکستان الاؤ کرتا ہے۔ تو جب اگر پاکستانی الاؤ کرتا ہے تو پھر کیا، اگر آپ کامن ویلتھ سٹیزن ہیں تو آپ 5 ملین دے کے، 50 لاکھ دے کے پاکستان کی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کامن ویلتھ سٹیزن ہوں، کسی دوسرے ملک پہ پیدا ہوا، میں 50 لاکھ روپے جمع کرواؤں اور 2 مہینے میں پاکستان کی مجھے سٹیزن شپ مل جائے گی، تو میں پاکستان میں کام کر سکتا ہوں، میں نے پوری زندگی باہر گزاری ہے۔ اور اگر میں اپنے ملک کا ہی بندہ ہوں، پوری زندگی اپنے ملک میں گزاری ہے، لیکن 2-3 سال کسی اور ملک میں جا کے کام کر لیا ہے اور وہاں کی کوئی ریزیڈنسی لے لی، تو میں اپنے ملک میں کام نہیں کر سکتا؟ یہ کون سا قانون ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان چیزوں کو سب لوگوں کے لیے آسان بنائیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں۔
پاکستان کے 8 ملین سے زیادہ ایکسپیٹریٹس ہیں، 80 لاکھ لوگ جو دنیا بھر کے اندر اچھی اچھی جگہوں پہ بہت اچھے اچھے عہدوں کے پر کام کر رہے ہیں، وہ واپس آ کے ملک کی کوئی خدمت کر سکے، ملک کو کوئی سپورٹ کر سکے۔ اور اگر آپ بات صرف یہی کرتے ہیں کہ جی اس میں دیکھیں نا ایشو کیا ہے، اس میں ایشو یہ ہے کہ جی ان کی لوئلٹی ساتھ میں نہیں ہوگی، الیجنس نہیں ہوگی، ایسا کیوں ہوگا کہ وہ ان کے بچے تو ملک سے باہر رہ رہے ہیں جبکہ وہ ملک کے اندر ہے، تو بھلا کیسے سوچیں گے؟ تو پھر اس کو ملک تک ہی محدود کیوں نہیں رکھتے، اس کو صوبوں کے اوپر بھی لے کر آ جائیں۔ آپ یہ بھی بولیں نا کہ جی آپ پنجاب کے اندر اگر ایجوکیشن سیکرٹری لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے سندھ کے اندر ہیں تو پنجاب کا بھلا کیوں چاہیں گے؟ آپ فیڈرل سیکرٹری اگر لگے ہوئے ہیں، بچے آپ کے بھکر میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو صوبے سے شہر کے اوپر لے جائیے، گاؤں کے اندر لے آئیے، اس طرح آپ کریں گے تو بس آپ جس گاؤں میں جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں آپ مر جائیں، وہیں پہ کام کر سکیں، کہیں اور تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ پاکستان میں رہتے بھی ہیں، جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی بھی نہیں ہے، ان کے بچے کون سا ان کے شہروں میں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ سیاستدانوں کو ڈیٹا نکالیں گے، 10% سیاستدان آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کے بچے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر پڑھ رہے ہوں جہاں سے وہ الیکٹ ہوئے ہوں۔ کیا عمران خان کے بچوں نے میاں والی سے تعلیم حاصل کی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کے بچوں نے کیا ٹینک سے اور ڈیرہ غازی خان سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلیم حاصل کی ہے؟ زرداری صاحب کے بچے کیا بے نظیر شہید آباد کے پڑھے ہوئے ہیں یا نواب شاہ کے پڑھے ہوئے ہیں؟ سب کے سب باہر سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو پھر ان کی لیجنس کا کیا؟ آپ جتنے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں گے جس کے پاس قدرت نے وسائل دیے ہیں، وہ چاہتا ہے ایز اے پیرنٹ کے طور پہ کہ اس کے بچہ اچھی سے اچھی جگہ پہ جائے، تعلیم حاصل کرے، کمائے کھائے رہے سہے سب کچھ کام کرے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس سے آپ اس کی پیٹریوٹزم کو چیلنج نہیں کر سکتے کہیں سے بھی۔ تو خدا ان باتوں کے اوپر سوچیے، باہر آنے والے سے جو لوگ آتے ہیں ایکسپیٹریٹس، ان کو انکریج کریں کہ وہ ملک کی طرف واپس پلٹ کے دیکھ سکیں اور کچھ کام کر سکیں۔ یہ تانیہ دروز، ظفر مزرا کی طرح جو آپ مثالیں بنا دیتے ہیں عبرت کی، اس کے بعد میں اور میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہوئے کچھ کرنے کا سوچتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں یار جہاں پر ہیں وہیں ٹھیک ہے، واپس جا کے ان بکھیروں میں کون پڑے۔ امید ہے ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق ملے گی۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔